رزلٹ مجھے کیا ملا. اور بیان بھی وہی کارگر بیان ہے جس سے کسی کو کوئی نصیحت ملے, کسی کو کوئی سبق ملے. ورنہ پتہ چلا کہاں گئے, کہیں نہیں, کیا لائے, کچھ نہیں لائے. خطبہ حضرات بھی اپنی ذمہ داری تو وہ اپنی خداداد صلاحیت کے مطابق نبھاتے ہیں, لیکن عوام کو بھی وہ چیزیں سننی چاہیے. چونکہ عوام کا ذوق نہیں ہے اصلاحی خطاب سننے کا. ہمارے اندر جو بیماریاں پنپ رہی ہے, اگر کوئی حسد پہ بیان کرے تو لوگ بور ہونے لگ جاتے ہیں, کوئی غیبت پہ بیان کرے تو لوگ بور محسوس کرنے لگتے ہیں, کوئی چوری پہ بیان کرے تو لوگ عجیب سی اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں. چیخنے چلانے سے بہتر یہ ہے کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں درپیش آنے والے مسائل, ان کے حل کے لیے ہمیں بیانات بھی کرنے چاہیے, اور آپ کو خوش دلی اور خوش جمعی کے ساتھ ان بیانات کو سن کر قبول بھی کرنا چاہیے. دیکھو بھائی, کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جن کا علاج دنیا کے اسپتالوں میں ہو جاتا ہے. پیٹ درد ہوا, ہاسپٹل گئے, دوا لی, ٹھیک ہو گیا. سر درد ہوا, دوا لی, ٹھیک ہو گئے. لیکن اس وقت ہمارے اندر جو بیماریاں پنپ رہی ہیں وہ حسد کی آگ میں سب کوئی جھلس رہے ہیں. جلن, بغض, کینہ, تکبر. اور یہ وہ بیماریاں ہیں کہ دکھنے میں انسان تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے, اچھا خاصا لگتا ہے, مگر جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا, وہ انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. حسد اتنی بڑی بیماری ہے, اللہ نے قرآن میں اس کا بیان فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. وہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے. زید کو اللہ نے اچھی کار دی ہے, زید کو اللہ نے اچھا مکان دیا ہے, زید کو اللہ نے اچھا لباس دیا ہے, تو خالد کو چاہیے کہ وہ زید پر جلے نہ, حسد نہ کرے, اس سے دشمنی نہ پالے. اس لیے کہ اللہ نے زید کو اچھی چیزیں دی ہے, اللہ نے اس سے انعامات سے نوازا ہے. اب خالد بھائی اس پہ کیوں جلن کر رہے, خالد بھائی کیوں اس سے حسد کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور جستجو کر رہا ہے. اللہ نے اسی کا بیان فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. وہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے. تو کسی کو اللہ گاڑی دے تو ہمیں یہ کیوں کرنا ہے کہ اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو ہم یہ کیوں کریں کہ اس کی آواز خراب ہو جائے؟ کسی کو اللہ نے اچھا لباس دیا ہے تو ہم یہ کیوں تمنا کریں کہ اس کا لباس ابھی پھٹ جائے؟ کسی کو اللہ نے اچھی عزت دی ہے تو ہم یہ کیوں تمنا کریں کہ اس کی عزت ابھی ذلت میں بدل جائے؟ ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ صوفیہ کی تعلیم پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. صوفیہ کہتے ہیں, اور تصوف کی زندگی حضرت تشریف فرما ہے, آپ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں, خدا کی قسم ہم جو بول کے کام نہیں کر پاتے, یہ مرد قلندر درویش بغیر بولے وہ کام انجام دے دیتے ہیں. ایسے فقراء, ایسے اللہ والوں سے ہمیں رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے. جب ان کے پاس بیٹھیں گے نا تو یہ گدڑی میں بھی شاہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یہ پھٹے پرانے لباس میں بھی بادشاہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ جب آپ تصوف کی طرف جائیں گے, مرد درویش, مرد قلندر کی بارگاہ میں جب آپ زانوئے تلمس طے کریں گے, تو یہاں سے سبق کیا ملے گا کہ بابو اللہ کسی کو نعمت دے نا تو تمہیں جلن اور حسد نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ حسد کرے گا تو بدلے میں گناہ ملے گا, بدلے میں عذاب ملے گا. بابو پھر حسد کی جگہ کرنا کیا ہے؟ تو حضرت کہیں گے حسد کی جگہ آپ کو رشک کرنا ہے. رشک کیا ہے؟ کسی کی گاڑی دیکھی آپ نے, آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی, ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں کسی کا اچھا لباس دیکھا, دل میں تمنا پیدا ہونی چاہیے کاش میرا بھی ایسا لباس ہو. کسی کی اچھی عزت دیکھی تو دل میں تمنا ہونی چاہیے کاش میں بھی قرآن پڑھوں, میں بھی حدیث پڑھوں, تاکہ اللہ رسول کو یوں منبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناؤں. یہ تمنا ہونی چاہیے. اچھا کھانا دیکھ کے کھانے کی خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی رزق دے تو میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاؤں. یہ ہارمون صحیح ہونے کی علامت ہے. جس کی خواہش ہی مر جائے, جس کی خواہش ہی نہ ہو, تو پھر اس کے ہارمون مرے ہوئے ہونے کی علامت ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ تو جس کے دل میں خواہشات پیدا ہوں, علامت اس بات کی ہے کہ اس کا جسمانی نظام فزیکلی طور پہ یہ تندرست ہے. اب بھائی کسی کو اللہ نے گاڑی دی تو ہمیں جلن نہیں کرنی ہے کہ اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے, بلکہ اللہ سے دعا کریں
کہ یا اللہ تو نے اس کو اتنی اچھی گاڑی دی ہے، فورچونر دی ہے، بریزا دی ہے، انووا دی ہے، مجھے ماروتی 800 ہی دے دے تاکہ میں بھی اپنے گھر والوں کو اس میں گھمانے کے لیے لے جاؤں. یہ ہوا رشک. کیا ہوا؟ اور صوفیہ کہتے ہیں ان اللہ والوں کی صحبت میں جب بیٹھیں گے یہ کہیں گے کہ بابو حسد کرو گے تو ملے گا عذاب، رشک کرو گے تو وہ نعمت بھی ملے گی اور نعمت پر اللہ ثواب بھی عطا کرے گا. اللہ سبحان اللہ. بہت حسد کی آگ میں ہر کوئی بھن رہا ہے، جھلس رہا ہے. پڑوسی پڑوسی سے خوش نہیں، بھائی بھائی سے ناراض، ہر شخص ایک دوسرے کی دشمنی اور طاق میں لگا ہے. کسی کی اچھی چیز ہمیں ہضم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی نیکیوں کو حفاظت میں نہیں کر پا رہا ہے. مثال تو وہی ہے، کوئی شخص پانی یا کوئی قیمتی چیز جمع کرے اور اس کے نیچے سوراخ کر دے، ساری زندگی ختم ہو جائے گی، اس میں وہ چیز جمع ہی نہیں ہوگی، ڈھلتی رہے گی، نیچے گرتی رہے گی. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حسد کی بیماری لگی ہے. بندہ روزے رکھ رہا ہے، تکبر کی بیماری لگی ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے مگر بغض کی بیماری لگی ہے. بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، مگر کینہ پال رہا ہے. کینہ نہ پالو، سینے سے کینہ نکال کر رسول اللہ کا مدینہ بنا لو، ہمارا معاشرہ محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا. جو دشمنیاں پنپ رہی ہے اس کی سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ حسد، غیبت عام ہو چکا ہے. محبتیں ختم ہو رہی ہے ہمارے معاشرے سے، نفرتیں پنپ رہی ہے، اس لیے کہ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. ایک صاحب نے آ کے کہا فلاں آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. اچھا وہ ہمارے بارے میں یہ گئے ہو، وہ گھنو سیدھو کہ آپ میں تن بتاؤں بھی کے بارے میں. پھر ہمارے یہاں تو کتابیں کھلنے لگ جاتی ہے. تو بھائی یہ بیماریاں وہ ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اللہ ان بیماریوں سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے کہا نا کہ پیٹ درد ہوا تو آپ ہاسپٹل میں علاج کرا سکتے ہیں، کوئی جسمانی تکلیف ہوئی تو اس کا علاج ممکن ہے ہاسپٹل میں. لیکن جس کو حسد کی آگ لگ گئی ہے، جس کو تکبر کی بھٹی میں گرنا ہی ہے اور گر گیا ہے، اب اس کا علاج کسی ہرسور کے ہاسپٹل میں نہیں ہوگا بھائی. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اپنے تو اپنے دوسری کمپنی والے مولوی بھی شعر کی تشریح میں کہتے ہیں کہ تم 100 سال نمازیں پڑھ لو، گارنٹی نہیں ہے ایمان پہ مرو گے. 100 سال سجدے کر لو، گارنٹی نہیں ہے ایمان پہ مرو گے. 100 سال سجدے میں سر کو رگڑ کر مر جاؤ، گارنٹی نہیں ہے ایمان پہ مرو گے. تو بھئی تھے ہی بتاؤ گارنٹی کب ہے کہ ایمان پہ موت آئے گی؟ کہا کسی اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ گزار لے، گارنٹی ہے وہ ولی تمہیں بے ایمان نہیں مرنے دے گا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نظر کا لگنا، ایک ہوتا ہے نظر کا پڑنا. فرق سمجھیں آپ؟ کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. بچہ خوبصورت ہو، ماں ٹیکا لگا دیتی ہے کاجل کا کہ میرے لخت جگر کو نظر نہ لگ جائے. اور کسی اللہ والے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے باپ جی سے ہاتھ پھرا کے لا تاکہ نظر پڑ جائے. بد نظرے کی نظر لگے نہ، بلکہ نظر صاحب نظر کی نظر پڑ جائے. تو بد نظرے کی نظر لگ جائے تو زندگی برباد، اور اللہ والوں کی نظر پڑ جائے تو زندگی بھی آباد اور آخرت بھی کامیاب. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو تصوف صوفیہ کی مجلس میں بیٹھے، اللہ والوں کی بارگاہ میں زانو تلمس دے کرے. ہماری اس مجلس میں آنے کا مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بنیادی مقصد دین سیکھنا، اور یہ دین کے بنیادی مسائل میں سے یہ آتے ہیں کہ
کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اس کے بعد میں اس کو ان ہلاک کرنے والی بیماریوں سے دور رہنا ضروری ہے. اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. اللہ والوں کی صحبت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں بخاری شریف کی. سرکار ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں. بخاری میں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا، میں بتا رہا ہوں کہ آج ہم ان ملک شخصیات کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں تو ہم انہیں ایسا ویسا نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ آج ہم اپنی ایک عالم کے پاس بیٹھیں تو کہا گیا کہ زبان سنبھال کے بیٹھیں. عالم کو مہارت ہوتی ہے زبان پہ، وہ کہے گا نہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، فلاں میں یوں لکھا ہے. یہ آپ کو یوں نہیں کہیں گے، یہ تو آپ کے دل کو بھانپ لیں گے. عالم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے، اور ان کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو. ان کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، اس لیے فقیروں سے ملنگوں سے الجھنا نہیں چاہیے. ان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنا چاہیے. ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے. اور جب کوئی بزرگوں کا ادب اور احترام کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی عزت اور مقام عطا کرتا ہے جہاں انسان کا ذہن و گمان بھی نہیں جا سکتا. سرکار ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے جیسا کہ آپ کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے کہ آگ کی بھٹی پھونکنے والے کے پاس بیٹھنا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم ان اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، ان ملنگوں کے پاس بیٹھو گے، ان درویشوں کے پاس بیٹھو گے، ان فقیروں کے پاس بیٹھو گے، ان گدڑی والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے جسم سے عطر کی خوشبو آنے لگے گی، اور عطر کی نہیں، عشق رسول کی خوشبو آنے لگے گی. ان کی زبان میں کہوں تو عشق رسول کی خوشبو آنے لگے گی. اور کہا کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو آگ کی بھٹی پھونکنے والے کی طرح، جیسے چولہے کے پاس بیٹھنے سے اس میں جلنے کی بو آنے لگ جاتی ہے. کہا غافلین کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے جسم سے جلنے کی بو آنے لگ پڑے گی، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا جسم بھی مہکے گا، تمہاری قبر بھی مہکے گی، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جائے گی. ایک عقل مند دانا شخص سے پوچھا، ایک شخص تھا، مولانا جلال الدین رومی نے غالباً اس کو روایت نقل کیا ہے. کہا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک شخص جا رہا تھا، سفر میں تھا. اس نے تھوڑا دور گیا تو ایک مٹی اٹھائی درخت کے قریب سے، تو اس کو سونگا تو کہا کہ اس میں سے بہت تیز خوشبو پھوٹ رہی ہے، بہت تیز خوشبو آ رہی ہے. وہ تھوڑا آگے گیا تو اس نے پھر وہاں سے ریت اٹھائی، اٹھا کے دیکھا نالے کے قریب سے تو اس میں بدبو آ رہی تھی. اس نے کہا، کسی دانا سے پوچھا، او بھائی میں نے مٹی وہاں سے اٹھائی تو خوشبو آ رہی تھی، یہاں سے اٹھائی تو بدبو آ رہی ہے، مٹی تو وہ بھی ہے، مٹی یہ بھی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس عقل مند شخص نے کہا، بھائی مٹی تو مٹی ہے، چاہے ہرسور کی اٹھاؤ، چاہے میڑتا کی اٹھاؤ، چاہے کھاٹو کی اٹھاؤ، چاہے شیرانی آباد کی اٹھاؤ، مٹی تو مٹی ہے، کہیں کی اٹھا لو. تو کہا وجہ کیا ہے؟ یہاں سے اٹھائی تو خوشبو آ رہی ہے، وہاں سے اٹھائی تو بدبو آ رہی ہے. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تو نے مٹی اٹھائی جس سے خوشبو آ رہی تھی، وہ خوشبو یعنی پیڑ کی صحبت میں تھی، اور جو تو نے بدبو والی مٹی اٹھائی وہ نالے کے قریب سے اٹھائی. تو جو جس کی صحبت میں بیٹھے گا اس کے جسم سے خوشبو بھی تو ویسی ہی آئے گی. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو جسم سے اور کردار سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آنے لگ پڑے گی. دنیا والوں کے پاس بیٹھو گے، غافلین کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے کردار سے غفلت کی بدبو آنے لگ پڑے گی. تو جب بھی موقع ملے اللہ والوں کے دربار میں آئیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. لیکن میں یوں بتاؤں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور میری سند ہو گئی، نعت محبوب داور میری سند ہو گئی.
فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اب میں لائنیں پڑھوں گا تو آپ پہلی لائن میں تھوڑا سا محفل میں بیداری کرنے کے لیے، میں تقریر کرنے نہیں آیا تھا لیکن تقریر کر دی میں نے، ویسے میں نظامت کرتا بھی نہیں ہوں، آصف بھائی نے میرا نام دے دیا تو میں نظامت بھی کر دوں گا، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام، انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام تو مریض کی اپنی زندگی ہو جائے گی تمام، انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام ہو جائے گی مریض کی اپنی زندگی تمام، رونے لگا مریض فقط اتنا بول کر، ظالم کہاں چلا گیا نٹ بولٹ کھول کر۔ تو بھائی نظامت میرا کام نہیں ہے، نظامت مجھے کرنی بھی نہیں آتی ہے، لیکن ان خوبصورت علماء کا نام، خوبصورت نام پکارنا ہے تو میں کوشش کروں گا پھوٹے پھوٹے الفاظ میں ان علماء کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ تو بہرکیف تھوڑا سا آپ محفل میں بیداری کا ثبوت دیں، بہت قداور شخصیات یہاں جلوہ افروز ہیں، ممبر نور کی رحل پر بہت خوبصورت شخصیات تشریف فرما ہے، ان کے چہروں کو دیکھنا بھی اللہ کے نبی نے ثواب کہا ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں، میرے جیسا نہیں، مولانا عثمان صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، حضرت بلند صاحب قبلہ ہیں اور خوبصورت علماء ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان علماء کا چہرہ دیکھنا بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، باپ مر جائے تو اس کا وارث بیٹا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں میرے بعد میرے وارث ہی علماء ہیں، انبیاء کے بعد انبیاء کی میراث کے حقداری علماء کی نورانی جماعت ہے۔ بہرکیف آپ کو پہلی لائن میں پکارنا ہے محمد اور دوسری لائن میں پکارنا ہے حسین، نعت محبوب داور میری سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، ہر آنکھ کا تارا ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، حسین، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، حسین، ہر دل کا اجالا کون محمد، محمد، ہر آنکھ کا تارا کون، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون محمد، حسین، خالق کا دلارا کون محمد، مخلوق کا پیارا کون، امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر لاتا ہے کنارہ کون محمد، دیتا ہے سہارا کون حسین۔ اور حاصل کلام سنیں، میدان ہزاروں فتح کیے، میدان شعر یاد نہیں ہوئے، کوشش تو کی یاد کرنے کی، لکھ کے لایا ہوں، میدان تو ہزاروں فتح کیے، میدان تو ہزاروں فتح کیے، کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، میدان تو ہزاروں فتح کیے، کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، اور سر دے کے نہ ہارا کون حسین، تقدیر بھی ان کے قبضے میں، تدبیر بھی ان کے قابو میں، برسا گیا رحمت کون محمد، ہے آپ سے دھارا کون حسین، ہر لحظہ ہے دل میں یاد ان کی، ہر آن ہے لب پہ ذکر ان کا، ہر غم کا مداوع کون محمد، اور عقبہ بھی منور اپنے لیے، دنیا بھی منور اپنے لیے، عقبہ کا سہارا کون محمد، دنیا کا سہارا کون حسین، نعت محبوب داور میری سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، جناب یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ممبر نور کی رحل پر بہت خوبصورت شناخہ جناب قاری عبداللہ صاحب قبلہ تشریف لائیں گے،
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کریں گے شعر کے ساتھ کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. نعت خوانی موت بھی، سردی کا احساس ہے ہلکا ہلکا، مجھے بھی تھوڑا سا، کوٹ میں بھی نہیں لایا میڑتا سے ساتھ میں، آپ حضرات بھی تھوڑا سردی کو اڑائیں اور آنے والے مہمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں تو دیکھو تقریر بھی کرتا ہوں تو لوگوں کو نہیں کہتا سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، لیکن عوام میں سے اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے نا تو مقرر کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، نعت خواں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. میں بولوں جب آپ مت بولنا، لیکن ہمارے خوبصورت ثنا خواں جب آپ کے سامنے تشریف لائیں، ہمارے خطبہ آپ کے سامنے تشریف لائیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ جیب سے نہیں تو زبان ہلا کر تو کر ہی سکتے ہیں کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبداللہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.